جان عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن کی محبت اتار دے، ہماری نگاہوں کو بصیرت اور زبانوں کو اپنی کلام کی مٹھاس عطا فرما دے۔ آج ہم ضیاء القرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کی صفت بیان کرتی ہے جن کا ایمان صرف الفاظ میں نہیں بلکہ پورے دل و عمل میں جھلکتا ہے۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم ینفقون۔ ترجمہ: اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت ایمان کے بنیادوں کو بیان کر رہی ہے، 3 ایسی مضبوط بنیادیں جن پر سارا دین قائم ہے۔ قرآن پر ایمان، یعنی وہ دل سے مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس پر کوئی شک نہیں۔ جو قرآن پر یقین رکھتا ہے وہ دراصل اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہوتا ہے۔ ایمان بالرسول، پہلے انبیاء پر ایمان، وہ صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلکہ تمام انبیاء آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب کو مانتے ہیں۔ یہ وسط دل اور عدل ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان بالآخرت، آخرت پر یقین، یعنی دل سے یقین کہ ایک دن ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ہر عمل کا حساب ہوگا اور وہاں کوئی جھوٹ، کوئی فریب نہیں چلے گا۔ یہی یقین انسان کے دل میں نرمی، خوف خدا اور کردار کی پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ روحانی پیغام ہے ہم سب کے لیے، ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، یہ دل کے اندر نور بن کر اترتا ہے۔ جو شخص قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ دراصل اپنے رب کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے خوف سے اپنے عمل کو سنوارتا ہے۔ عمل کا نقطہ یہ ہے ہم سب کے لیے، روزانہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن پر ایمان کا مطلب صرف تلاوت نہیں بلکہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے حکم کو زندگی میں جگہ دینا اور دل میں یہ یقین تازہ رکھیں کہ آخرت قریب ہے جہاں اصل انعام اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دعا ہے میرے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم